बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि हदीस की मुख्तलिफ़ किताबें और उनके दर्जात, कि कौन सी किताबें किस दर्जे में आती हैं ऑथेंटिसिटी के हवाले से, कि हुज्जत के तौर पर और दलाइल की बुनियाद पे, और वो कौन सी किताबें हैं जिनको प्रायोरिटी हासिल है और उनका दर्जा बुलंद है, और दरमियाने दर्जे की कौन सी किताबें हैं, और कौन सी किताबें ऐसी हैं कि जिनके अंदर मौजूद हदीस को लेने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की और इस्मा और रजाल के इल्म की ज़रूरत है, और आज भी उन हदीस को लेने के लिए अहले इल्म आम आदमी के लिए वहाँ से हदीस लेना मुश्किल हो जाता है। अहले इल्म को वहाँ पे भी रिसर्च करनी पड़ती है। एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि हदीस का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर पे मुश्तमिल है, लेकिन अगर ये किताबें ना भी तहरीर की जाती, या जिस तरह हमने पहले बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग मखतूतें लिखा करते थे और लिखने पढ़ने का रवाज आम तौर पे तो नहीं था, लेकिन ख़ास किस्म के असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात लिखते सुनते वो लिख लिया करते थे। आज जो हमारे पास किताबें मौजूद हैं वो कंपाइल्ड शक्ल में हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों के मखतूतों से ली गई, या मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से जो लिखे हुए उनके पास जो मजमूए थे उनको कंपाइल करके हदीस की जो आज हमारे पास बुक्स हैं वो बनाई गई। उसमें भी रवायत के मेयारात को परखा गया, देखा गया। तो अगर ये किताबें ना भी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर सहाबा ये नहीं किया करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और कागज़ कलम लेके बैठ गए सारे सहाबी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम करते हुए देखते उस पे वो उसी तरह अमल करना शुरू कर देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते उस पे उसी तरह अमल करते, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मामले में खामोश होते वो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसलसल के साथ और ये तवातर के साथ ये चीज़ें मुंतकिल हो रही थी, और आज ये किताबें हमारे पास ना भी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे पास पहुँच चुकी थी अमली तवातर की सूरत में। लेकिन उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ये किताबें ऑथेंटिसिटी फराहम करती हैं कि वो चीज़ें वहाँ से आपको लिखी हुई भी मिल जाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वक्त में क्या अमल किया और किसी बात पे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल क्या था। तो आज जो जिन बुक्स के बारे में हम बात करेंगे वो हदीस की मुख्तलिफ़ कंपाइल्ड बुक्स हैं जो आज हमारे पास मौजूद हैं, किताबें हैं। मुख्तलिफ़ अहले इल्म ने उनके दर्जात बयान किए हैं, कुछ ने 5 दर्जात बयान किए हैं, कुछ ने 4 दर्जात बयान किए हैं, और कुछ ने 3 दर्जात की बात की है। आज हम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की किताबों के बारे में जो कैटेगरीज़ बनाई हैं, दर्जात दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं एक बात वाज़ा कर दूँ कि वो 4 हों या 5 हों या 3 हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीसरे दर्जे और चौथे और 5वें दर्जे में जो बुक्स की गई हैं उनके दरमियान रिसर्च के लेवल का फ़र्क है कि किस में आपने कितना गौर व गौज़ करना है। मैं जब ये बात वज़ाहत से बयान करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि जैसे शाह वलीउल्लाह ने हदीस की किताबों के बारे में 3 दर्जात बयान किए। पहले दर्जे में उन्होंने कहा कि पहले दर्जे में 3 किताबें आपकी, और आलमोस्ट तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक पहले दर्जे में यही 3 किताबें आती हैं, जिसमें सही बुखारी, सही मुस्लिम और मोता इमाम मालिक। शुरू में तो मोता इमाम मालिक को इन पे प्रायोरिटी भी हासिल थी, और मोता इमाम मालिक को बहुत से अहले इल्म ने
اصح الکتب بعد الکتاب اللہ کہا، لیکن کیونکہ ان کے پاس بھی اس کے دلائل تھے کہ یہ کتاب تو ایک تو صحیح حدیث پہ مبنی کتاب ہے، تمام روایات جو موطا امام مالک میں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت ہی قریب تھا۔ پھر تیسری بات جو ہے کہ آپ امام مدینہ تھے، آپ نے وہاں پہ زندگی گزاری، وہیں پہ رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی روز و شب گزارے اور اپنی زندگی کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ پھر صحابہ کی ایک کثیر تعداد بھی وہاں پہ موجود تھی۔ پھر جو آپ کی کتاب کے بارے میں ہے کہ ثلاثیات یا آپ کی جتنی بھی کتابوں میں کتاب میں پائی جاتی ہیں ثلاثیات بہت زیادہ آپ کی وہ حدیث ثلاثیات کہلاتی ہیں جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان 3 واسطے ہوں، یعنی ایک آپ کے استاد کا، ایک اس کے استاد کا، ایک صحابی کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ثلاثیات کہتی ہیں۔ اور آپ کے مثلا 2 درجے ہیں آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، اور آپ کی بڑی مشہور سند ہے جس میں ان مالک، ان نافع، ان ابن عمر ہو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان میں 2 واسطے ہیں، ایک آپ کے استاد نافع کا اور ایک ان کے استاد ابن عمر کا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جس کی بنیاد پہ اس کو کہا گیا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ لیکن کچھ لوگ، اب یہ کتاب ٹوٹلی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اب اس میں مختلف فقہی مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، امام مالک اپنا نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں، تو اس کو صرف حدیث کی کتاب نہیں کہا جائے گا، اس کے اندر اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، فتویٰ جات بھی ہیں۔ پھر امام مالک نے جن چیزوں پہ اپنا اجتہاد کیا وہ بھی بیان کی ہوئی ہیں، تو یہ فقہ، تاریخ، حدیث اور اقوال، آثار، ان سب کو ملا کے یہ کتاب بنی ہے، اس لیے تو اس کو صرف حدیث کی کتاب نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد امام بخاری کی صحیح بخاری جو ہے اس کو جمہور اہل علم نے اصح الکتب بعد الکتاب اللہ کہا ہے، اور بخاری کے اندر بہت سی ایسی بلکہ 4 یا 5 روایات کو چھوڑ کے پوری موطا امام مالک کی صحیح روایات بخاری کے اندر موجود ہیں، تو اگر جب بخاری کو صحیح کتب بعد الکتاب اللہ کہا جائے گا تو موطا امام مالک اپنے آپ اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ پھر وہ جو 8 علوم ہیں پورے کے پورے بخاری کے اندر بحث کیا گئے ہیں، اس میں شامل ہیں، ایک ضخیم کتاب ہے، اور بخاری کے بعد یا کچھ لوگوں نے، اہل مغرب نے صحیح مسلم کو بھی اصح الکتب بعد الکتاب اللہ کہا گیا ہے۔ اہل مغرب سے مراد یہ نہیں یورپ اور امریکہ مراد نہیں، اس وقت اہل مغرب سے مراد اسپین اور آپ کے اندلس کا علاقہ مراد لیا جاتا تھا، لیکن جمہور کے نزدیک بخاری اصح الکتب ہے، کیونکہ بخاری کے سٹینڈرز سب سے سخت ہیں، ان سٹینڈرز کو جو صحیح روایت لینے کے سٹینڈرز ہیں کہ روایت کس بنیاد پہ صحیح ہوگی، تو بخاری کے سب سے مشکل اور سب سے سخت ہیں۔ تو اگر کسی کتاب کو بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا جائے، تینوں کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی سند کی بنیاد پہ، یہ یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں روایتاً یہ کتابیں صحیح ترین حدیث پہ مشتمل ہیں، اور یہ 3 کتابیں وہ ہیں جن کو درجہ دیا گیا ہے پہلا۔ اس کے بعد دوسرے درجے کے درمیان دوسرے درجے میں 4 یا 5 کتابیں آتی ہیں، جس میں سنن نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، مسند امام احمد۔ اب
یہ وہ کتابیں ہیں، یہ 5 وہ کتابیں ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک ابن ماجہ اس میں نہیں آتی، کچھ کے درمیان، کچھ کے نزدیک ابن ماجہ شامل ہے، لیکن اس کے اندر بھی جتنی روایات ہیں اکثریت روایات صحیح روایات ہیں، اور اماموں کے جو ان لوگوں نے یہ کتابیں تحریر کی ان کے سٹینڈرز کے مطابق یہ صحیح ترین روایات ہیں، اور ان کے اپنے سٹینڈرز مقرر کیے اور اس کے مطابق انہوں نے اس کو لیا۔ حسن روایات بھی موجود ہیں، اور اگر ضعیف روایات ہیں بھی ان کتابوں کے اندر تو ان کا ضعف اتنا ہلکا ہے کہ ان کو لیا جا سکتا ہے، وہ قابل حجت ہیں۔ مثلا کوئی راوی ایسا ہے اس کا حافظے کا کوئی مسئلہ، اچانک بول چوک کی ہلکی سی پرابلم ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہاں پہ یہ ہلکا کوئی معاملہ ہے تو وہ ضعف ہے ان کتابوں کے اندر۔ تو یہ دوسرے درجے کی بکس ہیں یا کتابیں ہیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اب یہ تیسرے درجے کی جو کتابیں ہیں، اب امام شافعی نے تمام کتابوں کو تیسرے درجے میں لے آئے۔ اب کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ وہ سند تو ان میں لکھی ہوئی ہے، ضعیف روایات بھی ان کے اندر اکٹھی کی گئی ہیں، حسن بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غریب بھی ہیں، پھر موضوع روایات بھی ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے تحقیق کی، لیکن جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ روایات ضعیف، ضعف ان کا بہت زیادہ ہے۔ تو اور کچھ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جو سرے سے جن کے اندر روایات بیان ہی نہیں ہے، روایات کا سلسلہ ہی نہیں، سند بیان ہی نہیں کی گئی ہے۔ تو اب کچھ لوگوں نے جن میں سند بیان کی گئی اور جن کی سند نہیں بیان کی گئی ان کی کیٹیگریز الگ کی ہے، لیکن امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں لایا، اور آپ نے جو کیٹیگری لائی، آپ نے کہا کہ ان کتابوں کے اندر سے حدیث لینے کے لیے آپ کو اسماء و رجال کا ماہر بھی ہونا چاہیے، آپ اہل علم بھی ہوں، حدیث کا غیر فن کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھتے بھی ہوں، درایتاً اور روایتاً آپ مضبوط ہوں، پھر ان کتب میں سے آپ حدیثیں لے سکتے ہیں، جس میں ان کی مشہور بکس ہیں، سنن دارمی ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، آپ کی سنن بیہقی ہے، سنن دارمی ہے، اور یہ وہ کتابیں ہیں، مصنف عبدالرزاق ہے، یہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ آپ نے لینے کے لیے گہری ریسرچ، گہرے مطالعہ اور تفقہ فی الدین کی ضرورت ہے، اور حدیث کے فن کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔